بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرائے آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 34ویں قسط کی جانب۔ صبح پولیس کے 4 سپاہی مجھے لے کر عازم امرتسر ہوئے، جہاں پنجاب کے بدنام ترین امرتسر انٹروگیشن سینٹر میں میری تفتیش ہونا قرار پائی۔ پولیس نے کمال مہربانی سے میری آنکھوں پر پٹی نہ باندھی۔ میری چادر بھی ابھی تک اتفاق سے میرے پاس موجود تھی، کسی کی نظر اس طرف نہیں گئی تھی، ورنہ انہوں نے تو مجھے میری جوتیوں تک سے محروم کر کے ایک ٹوٹی پھوٹی چپل پہنا دی تھی۔ میرے ساتھ 2 رائفل بردار سپاہی تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی بندوقیں لوڈ نہیں رہتی۔ سرحد یہاں سے قریباً 1-1.5 میل دور تھی۔ میں نے جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا اور فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ہتھ کڑی میرے ایک ہاتھ میں پہنا دی۔ تھانے سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کا سلسلہ تھا، جس کے بعد دیہاتی آبادی اور پھر سرحد۔ ہم لوگ تھانے کے نزدیک اس میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں سے ہمیں امرتسر جانے کے لیے لوری حاصل کرنا تھی۔ یہاں صرف گنتی کے چند لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک سپاہی نے میری ہتھ کڑی کا کنڈا لاپرواہی سے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی موقع ملا میں نے پورے زور سے جھٹکا مارا اور ہتھ کڑی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو وہ سب ہکے بکے رہ گئے۔ میں دیوانہ وار کھیتوں کی طرف بھاگ نکلا۔ بھاگو پکڑو کا شور مچاتے ہوئے پولیس والے میرے تعاقب میں تھے۔ بدقسمتی سے کھیتوں کے نزدیک کچھ نہنگ سکھ کھڑے تھے۔ وہ چوکنے ہو گئے اور اپنے روایتی برچے نکال میری طرف لپکے۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ڈاج دے کر نکلنے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے اپنی دانست میں بڑی اونچی چھلانگ لگائی، لیکن ایک نہنگ کے برچے کی انی میرے ٹخنے میں پیوست ہو گئی اور میں منہ کے بل نیچے آ رہا۔ وہاں موجود تقریباً تمام لوگ پولیس سمیت مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا کہ دوبارہ مجھے ہوش تھانے میں آ کر ہی آیا۔ 2 دن تک وہ لوگ زخمی ہونے کے باوجود اپنا غصہ مجھ پر نکالتے رہے۔ تیسرے روز میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر الٹی ہتھ کڑی انہوں نے مجھے لگائی اور ایک جیپ میں بٹھا کر امرتسر کو چل دیے۔ انٹروگیشن سینٹر کے باہر جیپ ٹھہر گئی۔ میری آنکھوں پر بدستور پٹی بندھی رہی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہ لوگ ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ اصل میں باہر بنا ہوا تھا، جہاں ملزموں کا اندراج کیا جاتا تھا۔ میرا چارج ان لوگوں نے وہاں موجود گارڈز کو دے دیا اور چند منٹ کے بعد ہی میں اپنے نئے کسائیوں کی معیت میں مذبح خانے کی طرف جا رہا تھا۔ مسلسل آنکھوں پر پٹی بندھی رہنے کی وجہ سے میری کن پٹیاں دکھنے لگی تھیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر میں نے ان سے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ وہ اس کی گرفت ڈھیلی کر دیں۔ چلنے سے میری ٹانگ کا درد بھی جاگ اٹھتا تھا، لیکن یہ ایسی باتوں پر توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی ایک بڑے ہال کمرے میں لے جا کر کھولی گئی۔ پہل تو یوں لگا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں، لیکن جلد ہی بینائی بحال ہو گئی۔ میرے سامنے ایک ایس پی، 2 انسپکٹر اور 3-4 سپاہی کھڑے تھے۔ وہ سب مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کی نا ہے تیرا؟ سکھ ایس پی نے پوچھا۔ سردار جی پرویز، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ بولتے کس طرح ہوئے؟ ایک انسپکٹر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ایس پی مجھے گالیاں بکنے لگا۔ شاید یہ کوئی سگنل تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میری ٹانگ کھینچ کر مجھے منہ کے بل زمین پر گرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کمبل مجھ پر آن پڑا۔ یہ کمبل خاصا بھاری تھا۔ کمبل کے نیچے دبتے ہی مجھ پر لاٹھیاں برسنے لگیں۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ اس سزا کا نام کمبل پریڈ ہے، اور ہر نوارد کو سب سے پہلے اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو اچانک کمبل اوپر آ پڑنے سے دم گھٹنے لگتا ہے، پھر اس پر ان درندوں کا بے تحاشا لاٹھیاں برسانا، چیخنے چلانے کی آواز بھی باہر نہیں نکل پاتی۔ قریباً 3-4 منٹ تک ان کی مشق ستم جاری رہی، اور جب میں مار کھاتے کھاتے ادھمواں ہو گیا تو وہ مجھے ڈنڈا ڈولی کرتے ایک اور دروازے سے گزار کر دوسرے احاطے میں لے گئے، جہاں ایک قطار میں بہت سی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ ایک کوٹھڑی کے سامنے وہ آ کر ٹھہر گئے۔
ان میں سے ایک نے کوٹھڑی کا تالا کھولا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے مجھے اندر دھکیل دیا۔ اب بھاگ کر دکھانا، اس نے تالا لگاتے اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ ان کے دفع ہونے کے قریباً 10-15 منٹ بعد 2 اور کسائی نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ میں بڑا سا ڈول پکڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرے نے اپنے سر پر ایک بڑی سی چنگیر میں روٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اوئے مسلے، روٹی لے لے۔ یہاں کی شاید یہ روایت تھی کہ وہ لوگ پرماتما کا ذکر بھی گالی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ میں نے 24 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک تو یہاں آتے ہی اڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زہر مار کرنے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھا۔ چنگیر والے نے 2 پھلکے سلاخوں میں سے پھیلے ہاتھوں پر پھینک دیے اور آگے بڑھ گیا۔ ڈول والے نے ایک لمبی سی لکڑی جس کے آگے ٹین کی ایک پیالہ نما کپی بنی ہوئی تھی ڈول میں ڈالی اور پھلکوں پر دال نما کوئی شے ڈال دی۔ ابھی میں وہیں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے سلاخوں کے اندر ہی سے وہ ڈنڈا سا میرے سر پر دے مارا۔ سالہ نخرے کردائیں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس اچانک حملے سے روٹی میرے ہاتھ سے نیچے جا گری۔ میرا خون کھول اٹھا۔ جی چاہا کہ کسی طرح باہر نکلوں اور اس کا ٹینٹوا دبا دوں، لیکن خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ یہاں سوائے صبر و تحمل کے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ کوٹھڑی کے ایک کونے میں بچھے ہوئے ایک میلے کچیلے کمبل پر جا بیٹھا۔ جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ حیرانی تو مجھے اس بات پر تھی کہ میری ہڈیاں کیسے سلامت رہ گئی ہیں۔ ابھی وہاں بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک جیسے میں لرز اٹھا۔ ایسی دردناک چیخ تھی وہ، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی پے در پے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہائے اوئی، نہ مارو نہ مارو، اور اسی نوعیت کے دوسرے فکرے جو چیخوں اور کراہوں میں ڈھلتے اور سننے والوں کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سی ایک سرد لہر دوڑا رہے تھے۔ اس کا مطلب واضح تھا، میری نفسیاتی اذیت کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ ایسی آوازیں جان بوجھ کر نئے آنے والوں تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ وہ مسلسل ذہنی کرب میں مبتلا رہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص پلاسٹک کے ایک جگ میں پانی لے کر آ گیا۔ اس نے سلاخوں کے اندر سے پانی ایک دھار کی شکل میں پھینکا اور میں نے جانوروں کی طرح اوک میں پانی پیا۔ ابھی اسے گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک حوالدار اس طرف آ نکلا۔ اوئے تو نے روٹی کیوں نہیں کھائی؟ اس نے بھی گالیوں کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ روٹی نہ کھانے والے کو جیل اور تھانے میں زبردستی روٹی کھلائی جاتی ہے، اس لیے کہ دوران تفتیش جگراتا نامی سزا سے بچنے کے لیے لوگ روٹی کھانا چھوڑ دیتے تھے اور جیل میں ہڑتال کرنے کے لیے یہ نسخہ آزمایا جاتا تھا۔ گالیاں بکتا ہوا وہ تو دفع ہو گیا، لیکن یاجوج ماجوج میرے سر پر آ مسلط ہوئے۔ روٹی فرش پر دیکھ کر وہ سب باجماعت ہو کر گالیاں بکنے لگے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم پر قیامت ٹوٹنے لگی۔ وہ وحشیوں کی طرح دیوانہ وار مجھے مارنے لگے۔ پھر حکم ملا کہ زمین سے روٹی اٹھا کر کھاؤں اور زمین پر گری دال کو زبان سے چاٹوں۔ وہ لوگ انسانیت کی پست ترین سطح پر اتر آئے تھے۔ میں نے اس سے انکار کر دیا، جس کے ساتھ ہی مجھ پر تشدد ہونے لگا اور بے ہوش کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کوٹھڑی میں پھینک کر تالا لگا دیا۔ تمام قیامتیں مجھ پر باقاعدہ تفتیش سے پہلے ٹوٹ رہی تھیں اور باقاعدہ تفتیش کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ شام تک میں بے ہوش رہا۔ شام کے بعد ایک ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ ابھی نہیں مرتا، کہہ کر اس نے زوردار ٹھوکر مجھے رسید کی اور چلا گیا۔ وہ قیامت کی رات تھی۔ مسلسل مار کھاتے میرا انگ انگ ٹوٹنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے جسم کی تمام ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہیں۔ رات کو اوپر اوڑھنے کے لیے کمبل دیا گیا، جسے میں نے فوراً ہی اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس میں سے عجیب و غریب کیڑے برآمد ہو کر میرے جسم میں سوئیاں سی چبھ ہونے لگے تھے۔ وہ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ رات کو عام طور سے تفتیش کی جاتی تھی اور سامنے بنی بیرک کے اوپر خاص طور سے تفتیشی سیل بنائے گئے تھے۔ ساری رات مار کھا کر فریاد کرنے والوں کی آہیں اور کراہیں میرے ذہن پر ہتھوڑے برساتی رہیں، اور طلوع فجر کے قریب ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ کوٹھڑی کے سلاخوں والے دروازے پر لگنے والی ضربات نے مجھے جگا دیا۔
तमाम मुलजिमों को उनकी कोठरियों के सामने जमा किया जा रहा था। मालूम हुआ नाश्ता मिलने वाला है। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि नाश्ता क्या होगा, कि नाश्ते देने वाले भी नजर आ गए, जिन्हें देखते ही तमाम मुलजिमान सधाए हुए जानवरों की तरह जमीन पर ऊंधे लेट गए। मुझे भी उनकी देखा देखी वही पोजीशन इख्तियार करना पड़ी। उसके साथ ही हाय हाय की आवाज़ें बुलंद होने लगीं, क्योंकि तमाम मुलजिमों को जो यहाँ होते थे, बल्कि यूं समझिए कि चमड़े की 2 तहों के अंदर लोहे की एक पतरी रखी होती थी जिसे लित्तर का नाम दिया जाता था, नाश्ते में यही मारा जाता था। नाश्ते से फारिग होकर हमें रफ़ाए हाजत के लिए ले जाया गया, जिसका तरीका इतना बेहुदा था कि कलम लिखने से कासिर है। वापसी पर हमें एक जौहड़ के किनारे पहुंचा दिया गया, जिसके किनारे पर एक बड़ा सा दरख्त था, जिस पर बैठे परिंदों की गंदगी, दरख्त के पत्ते और मट्टी वगैरह सब कुछ उसमें गिरा हुआ था, और जौहर नुमा तालाब का पानी गदला हो रहा था। यहाँ जानवरों की तरह ऊंधे मुंह झुककर सिर्फ कुल्ली करने और हाथ धोने की इजाजत थी। तालाब के पानी पर झुके हुए जब मैंने वहां नजर आने वाली शक्लें देखीं तो वहशत सी होने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं इंसानों में नहीं बल्कि किसी चिड़िया घर की मखलूक के साथ मौजूद हूं। मुसलसल अजियतें बर्दाश्त करते करते वो लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे। खौफ के मारे उनके रंग पीले हो रहे थे। हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। जिस्म के बाल बेतहाशा बढ़े हुए, मैले कुचैले जिस्म पर खून आलूदा और फटे हुए चीथड़ों के साथ वो लोग जानवरों की भी कोई बदतरीन नस्ल दिखाई देते थे। अगर किसी आम मुल्जिम को सिर्फ एक मर्तबा नाश्ता और अशनान मिल जाए तो उसकी मजाल नहीं कि वो कोई बात यहां से छुपा कर ले जाए। अमृतसर इंटरोगेशन सेंटर सारे भारत में अपनी सफाकी और दरिंदगी के लिए मशहूर था। किसी ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिम का यहां मर जाना मामूल की कार्रवाई समझी जाती है। अखबारात में इस सेंटर से मुतल्लिक ऐसी ऐसी अंदोहनाक तफसीलात शाया होती कि इंसानियत खून के आंसू रोती थी। तमाम अजला के चुने हुए बदनाम और सफ़ाक किस्म के तफ्तीशी अफसरान यहाँ लाए जाते और वो इंसान नुमा दरिंदे अजियत देने के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद करते कि जिनके जिक्र ही से रोंगटे खड़े हो जाएं। जिन सिपाहियों की ड्यूटी गिरफ्तार शुदगान को अजियत देने की होती, उन्हें स्पेशल डाइट दी जाती थी और खुसूसी हुक्म के जरिए खाने के साथ शराब भी पिलाई जाती थी। मुबादा उनके दिल में मार खाने वालों की आहोजारी रहम का शायबा पैदा कर दे। मुझे मालूमात तो यहाँ के मुतल्लिक पहले ही से हासिल थीं, लेकिन इस मखसूस जगह को देखने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ था और इसे शनीद से कुछ ज्यादा ही बदतर पाया। हमें वापस कोठड़ियों में बंद कर दिया गया और एक मर्तबा फिर पहले की तरह खाना दिया गया। अभी मैं खाने से फारिग ही हुआ था कि गार्ड आन पहुंची। मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर वो लोग मुझे एक उकूबत खाने में ले आए, जहां पत्थर की एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर दोनों हाथों को जकड़ने के लिए शिकंजे मौजूद थे। इस तरह एक लंबी पत्थर की मेज पर ईजा रसानी के मुख्तलिफ आलात रखे थे। एक कोने में टेप रिकॉर्डर रखा था। उसके साथ एक कुर्सी पर एक सिख इंस्पेक्टर बैठा था। कमरे के चारों कोनों में लाठी बरदार सिपाही खड़े थे, जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। पहली नज़र में ये कमरा इस तरह का नजर आया जैसा मैंने अक्सर फिल्मों में गस्टापो के तफ्तीशी मराकज़ में देखा था। मेरी हथकड़ी खोल दी गई और मुझे अंदर धकेल कर गार्ड वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं धक्का लगने से गिरा और उठ खड़ा हुआ। वहां मौजूद तमाम दरिंदे इस असना में मुझे घूरते रहे। क्या नाम है तुम्हारा? सिख इंस्पेक्टर ने बड़ी दुरुस्तगी से पूछा। परवेज, मैंने उखड़े लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपने जहन में तैयार शुदा प्लान के मुताबिक काम करना था। तुझे अफसरों से बात करने की तमीज नहीं? कहते हुए एक सिपाही ने मेरी पिंडलियों पर लाठी मारी। उसके साथ ही चारों दरिंदे मुझ पर टूट पड़े। जब उन्होंने जी भर के अपने अरमान निकाल लिए तो वो सिख इंस्पेक्टर जो इस असना में इस सारे तमाशे से बज़ाहिर ला ताल्लुक बैठा रहा था, अपनी जगह से उठा। उसने मुझे सर के बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और जोरदार घूंसा मेरे पेट में मारा। मैं सामने दीवार से जा टकराया।
اس سے پہلے کہ میں زمین پر گروں اس نے دوبارہ مجھے بالوں سے پکڑا اور جوڈو کے ماہروں کی طرح اس قدر زوردار لات میرے پیٹ میں رسید کی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اذیت کی ایک لہر میری آنتوں میں دوڑ گئی۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہ سکا۔ اسی سکھ انسپکٹر نے مجھے دھکا دے کر پتھر کی اس کرسی پر گرا دیا اور بجلی کی طرح 2 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ کرسی کے پایوں سے منسلک شکنجوں میں کس دیے۔ یہی عمل انہوں نے میری ٹانگوں کے ساتھ دہرایا۔ میرے منہ سے بمشکل کراہیں نکل رہی تھیں۔ درد کی ٹیسیں اٹھتیں تو کلیجہ کٹنے لگتا۔ سپاہی پرے ہٹ گئے اور سکھ انسپکٹر نے کرسی میرے سامنے رکھ لی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اپنا خونخوار جبڑا کھولا۔ سیالکوٹ کا، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ کیا کرنے آیا تھا؟ اینٹ لگانے آیا تھا، سرون نے۔ میرا جواب نامکمل ہی تھا کہ وہ وحشیوں کی طرح اٹھ کر میرے گالوں پر تماچے مارنے لگا۔ میرا سارا منہ خون سے بھر گیا اور کہہ ہونے لگی۔ تماچے مارتے مارتے جب وہ ہانپنے لگا تو میرے سامنے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سچ سچ بتا، کیا کرنے آیا تھا؟ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا اور اس مرتبہ اس کے جواب میں نے جو کچھ کیا وہ ان لوگوں کے لیے تو بالکل غیر متوقع تھا ہی، میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ میرے اندر پکنے والا نفرت اور غصے کا لاوا جسے میں نے کسی نہ کسی طرح دبائے رکھا تھا پھٹ پڑا اور میں نے پورا زور لگا کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میری اس حرکت نے ان پر جنون طاری کر دیا۔ سکھ انسپکٹر تو پھٹی پھٹی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا جبکہ دوسرے سپاہی پاگل کتوں کی طرح مجھ پر پل پڑے۔ وہ میرے سینے اور منہ پر مکے مارنے لگے۔ میں بھی دیوانہ وار ان پر تھوکنے لگا۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد میری گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس مرتبہ ہوش میں آیا تو میں کسی دوسرے کمرے میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی کے ساتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ایک پہرے دار باہر موجود تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ چلا گیا، غالباً کسی کو رپورٹ کرنے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مکروہ شکل کا ڈاکٹر گارڈ کے ساتھ کمرے میں آ دھمکا۔ اس نے مجھے ٹھونک بجا کر معائنہ کیا اور ایک انجیکشن میرے بازو میں لگا کر دفع ہو گیا۔ کمرے کی سلاخوں سے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میرے ہونٹ جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ پپوٹوں پر اتنی سوجن آ چکی تھی کہ مجھے آنکھیں کھولے رکھنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کچھ اور لوگ اندر گھس آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کھول دیے اور ان میں سے ایک نے مجھے پانی کا گلاس بھی پینے کو دیا۔ میرے پیٹ میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ پانی پینے کو دل تو چاہتا تھا لیکن بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے میں نے آدھا گلاس اندر انڈیلا۔ ابھی تک انہوں نے مجھے مارنا نہیں شروع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں میری حالت پر رحم آ رہا تھا، بلکہ ان کی دانست میں میرے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اگر میں مر جاتا تو وہ تختہ مشق کسے بناتے۔ اس مرتبہ ایک پلیٹ میں انہوں نے مجھے سبزی اور پھلکے کھانے کو لا دیے۔ کھانا ان کے میس کا بنا ہوا لگتا تھا، لیکن میں انتہائی کوشش کے باوجود آدھے پھلکے سے زیادہ پھلکا نہ کھا پایا۔ وہ سب مجھ پر نظریں جمائے کھڑے اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں میں ایکٹنگ تو نہیں کر رہا۔ بچی ہوئی روٹی وہ واپس اٹھا کر لے گئے اور قریباً 2 گھنٹے تک کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دوران میں اپنے جسم سے اٹھنے والی اذیت ناک درد کی لہروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے تصور ہی تصور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے سامنے مختلف چہرے سوال بن کر آتے اور کوئی جواب نہ پا کر واپس لوٹ جاتے۔ ماں، باپ، بہن، اپنا وطن، وہاں کے لوگ، اپنے اسکول کالج کا زمانہ اور پونم۔ میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جب دروازہ کھلنے کی آواز مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لائی تو اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ بے اختیار میرے ہاتھ گالوں کا جائزہ لینے لگے، جہاں جلتی آنکھوں سے گرم گرم آنسوؤں کے قطرے نکل کر بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بزدلی پر غصہ تو آیا، لیکن یہ معاملہ دل کا تھا، دل لگی کا نہیں۔ آنے والے بزدل یہی سمجھے تھے کہ میں تکلیف کی شدت سے رو رہا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے دھکے دیتے ہوئے پھر اسی مذبح خانے میں لے گئے۔
اس مرتبہ یہاں پہلے والے لوگ نہیں تھے۔ سول وردی میں ملبوس ایک اعلیٰ افسر موجود تھا اور چاروں کونوں میں 4 درندے مجھ پر نظریں گاڑے اشارے کے منتظر تھے۔ بیٹھ جا۔ میرے اندر گھستے ہی اس نے پتھر کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہاں اٹ لگانے آئے تھے؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اور جو پکڑے گئے ہیں تمہارے رشتہ دار؟ اس نے بھی کرنل کی طرح ہوا میں تیر چلایا۔ میرے رشتہ دار کبھی سرحد عبور نہیں کرتے، میں ہی پہلی بار آیا اور پکڑا گیا۔ میرے لہجے میں وہی سکون چھپا تھا جس نے ایک مرتبہ اس آفیسر کے پیر بھی ڈگمگا دیے۔ تم شاید نہیں جانتے، ہمیں سچ اگلوانا آتا ہے، اس نے دھمکی دیتے ہوئے بظاہر سنبھالا لیا۔ آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو، وہ غصے سے دھاڑا۔ میں خاموش رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ تمام واقعات سچ سچ بتاؤں۔ میرے ذہن میں ایک ہی بیان کی محفوظ شدہ ٹیپ چل پڑی۔ یہ بیان ٹیپ میں ریکارڈ ہونے لگا۔ بیان کے خاتمے پر اس نے ٹیپ کا سوئچ آف کر دیا۔ اس طرح یہ سچ نہیں بولے گا، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فوراً میرے ہاتھ پاؤں اسی طرح باندھ دیے۔ میز پر لوہے کی پتلی پتلی پینسل نما سلاخیں رکھی تھیں۔ آفیسر نے ایک درندے کو اشارہ کیا۔ اس نے وہ سلاخیں اٹھا کر میرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائیں اور انہیں زور زور سے دبانے لگا۔ مار کھاتے کھاتے میرا جسم بے حس ہو چکا تھا، لیکن یہ اس قدر اذیتناک اور تکلیف دہ سزا تھی کہ میرے جسم کا رواں رواں تکلیف سے پھڑپھڑانے لگا۔ چلاتے چلاتے میرا گلا بیٹھ گیا۔ چلاتے رہو، جب تک سچ نہیں بولو گے جان نہیں چھوٹے گی، اس کی قہر آلود آواز میرے تاریک ہوتے ذہن سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس مرتبہ مجھے 3 دن کی چھٹی مل گئی۔ ان 3 دنوں میں مجھے ناشتہ باقاعدگی سے ملتا رہا۔ دن میں 2 مرتبہ وہ کسائی ڈاکٹر آتا اور الٹے سیدھے انجیکشن لگا کر چلا جاتا۔ یہ سزائیں اتنی اذیتناک تھیں کہ اچھے بھلے بہادروں کا پتہ پانی کر کے رکھ دیتی۔ یہاں بڑے بڑے سورما آتے اور اپنے جرائم کا اقرار کر کے چلے جاتے۔ میں کوئی بہت طاقتور انسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے پایاں اعتقاد، اپنے مشن کی صداقت پر یقین اور میرا عزم صمیم، یہ تھیں وہ قوتیں جنہوں نے میرے ناتواں جسم کو فولاد جیسی مضبوطی عطا کر دی تھی۔ 3 روز کے بعد پھر میرا بیان وہی تھا۔ پولیس نے میرے 2 ریمانڈ لیے اور 1 مہینے تک انہوں نے جب اپنے سارے ستم مجھ پر آزما لیے تو جیسے انہیں میرے بیان پر یقین آ گیا۔ انہوں نے سوچا ممکن ہے سرون سنگھ نے صرف نمبر بنانے کے لیے ہی مجھے جاسوس کہہ کر گرفتار کروایا ہو، اور میں حقیقت میں وہی ہوں جو کہہ رہا ہوں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔